اگر میں آپ سے کہوں کہ قرآن کریم نے 1400 سال پہلے ایگزیکٹ سپیڈ آف لائٹ ہمیں بتا دی تھی تو کیا آپ مانیں گے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کائنات کے جو معاملات یا احکامات خدا کی طرف اوپر جاتے ہیں وہ ایک ایسے دن میں طے پاتے ہیں جس کی مقدار تمہاری گنتی کے مطابق 1000 سال کے برابر ہے۔ ناظرین، آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ کیسے ڈاکٹر سفیان نے یہ تھیسز اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی ہے کہ سپیڈ آف لائٹ آج سے 1400 سال پہلے قرآن پاک کے اندر مینشن کر دی گئی ہے۔ اگر یہ بات درست ہوتی تو روئے زمین کے اوپر مجھ سے زیادہ خوش کوئی اور شخص نہ ہو سکتا تھا، لیکن انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ان کا یہ تھیسز بہت غیر منطقی اور غیر عقلی استدلال کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ انہوں نے جو میتھڈالوجی استعمال کی اس کے مطابق، جیسے کہ قرآن پاک کی آیت میں مینشن ہے کہ زمین کے اوپر ہمارے ہاں 1000 سال اس کے ہاں، خدا کے ہاں، آل مائٹی کے ہاں، ہیونز میں ایک دن کے برابر کرتے وہ کیا ہیں کہ وہ 1000 سال کے اندر چاند کے 12,000 چکروں کو ملٹیپلائی کرتے ہیں ایک ایسے نمبر سے جس کو وہ 21,58,000 کلومیٹرز کے برابر سمجھتے ہیں، اور اسے چاند کا وہ فاصلہ کہتے ہیں جو چاند زمین کے گرد ایک چکر لگاتے ہوئے طے کرتا ہے۔ ان کی کیلکولیشنز کے مطابق ایک پہاڑ جیسا بڑا نمبر جو ابھی آپ کو سکرین پر نظر بھی آ رہا ہے وہ سامنے آتا ہے۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک دن کے اندر جتنے سیکنڈز ہوتے ہیں ان کو سپیڈ آف لائٹ سے ملٹیپلائی کرتے ہیں، اور وہ نمبر بھی ان کے استدلال کے مطابق حیران کن طور پر چاند کے 12,000 چکروں میں طے کیے گئے فاصلے کے برابر آتا ہے۔ اور یہاں سے وہ یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ دیکھیے سپیڈ آف لائٹ 1400 سال پہلے قرآن پاک کے اندر مینشن کر دی گئی۔ آئیے ان کی اس میتھڈالوجی کو سائنٹیفک کرائیٹیریا کے اوپر ماپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کے مطابق چاند زمین کے گرد اپنے ایک آربٹ کے دوران 21,58,000 کلومیٹر جیسا فاصلہ طے کرتا ہے۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ نمبر اس فاصلے سے کم ہے جو چاند حقیقت میں زمین کے گرد چکر کاٹتے ہوئے طے کرتا ہے۔ آپ کو ایک فن فیکٹ بتاتے ہیں، چاند جب زمین کے گرد چکر کاٹتا ہے تو وہ پیورلی سرکولر آربٹ کے اندر موو نہیں کرتا، اس کا آربٹ اوول یا بیضوی شکل کا ہوتا ہے، یعنی کہ اس آربٹ کے اندر ایک ایسا مقام ہوتا ہے جہاں پر چاند زمین سے کم ترین فاصلے پر ہے، اور وہ نمبر ابھی آپ کو سکرین پر لکھا نظر بھی آ رہا ہے۔ اور پھر ایک ایسا نقطہ بھی ہوتا ہے جو زمین سے سب سے زیادہ فاصلے پر ہوتا ہے، وہ نمبر بھی آپ کو سکرین پر لکھا نظر آ رہا ہے۔ پھر ایک ایوریج نمبر 3,84,000 کلومیٹر ہے جس میں چاند کے سارے آربٹ کو ایوریج آؤٹ کیا جاتا ہے، اور اگر ان ویلیوز کو آربٹ کے ریڈیس کے طور پر استعمال کر کے سرکمفرنس کو کیلکولیٹ کیا جائے تو یہ نمبر 21,58,000 کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ دوسرا دعویٰ وہ یہ کرتے ہیں کہ چاند 1000 سال کے اندر 12,000 چکر مکمل کرتا ہے۔ چاند زمین کے گرد ایک آربٹ 27.3 ڈیز کے اندر کمپلیٹ کرتا ہے۔ تو طے یہ پایا کہ اگر ہم سولر کیلنڈر کو کنسیڈر کریں جس کے اندر 365 ڈیز ہوتے ہیں تو چاند 1000 سالوں کے اندر 13,000 سے زیادہ آربٹس کمپلیٹ کرے گا، اور اگر ہم لونر کیلنڈر کو مد نظر رکھیں تو چاند 1000 سالوں کے اندر 12,900 سے زیادہ آربٹس زمین کے گرد کمپلیٹ کرے گا۔ اب آپ کو سکرین پر ایسی کیلکولیشنز نظر آ رہی ہوں گی جس کے اندر سرکمفرنس کی ایکچوئل ویلیوز کو
ملٹی پلائی کیا جا رہا ہے نمبر آف آربٹس کے اندر، یہ ویلیوز اس پہاڑ جیسے نمبر سے زیادہ ہیں جو ڈاکٹر سفیان اپنی ویڈیو کے اندر کلیم کر رہے ہیں۔ اور ڈاکٹر سفیان کی میتھڈالوجی میں تیسرا بنیادی حکم یہ ہے کہ وہ قرآن پاک کی جس آیت کو ریفرنس لے رہے ہیں اس کے مطابق ہمارے ہاں زمین کے ہاں 1000 سال خدا کے ہاں ہیونز میں آلمائٹی کے پاس ایک دن کے برابر ہونا چاہیے، لیکن جب وہ روشنی کا ایک دن میں طے کردہ فاصلہ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو خدا کے ہاں کا ایک دن استعمال کرنے کی بجائے ہماری اس زمین کا ایک دن استعمال کرتے ہیں جس میں 86,400 سیکنڈز ہوتے ہیں۔ آئیے کہانی کو مزید دلچسپ بناتے ہیں۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارا چاند ہماری زمین سے ہر سال 3.8 سینٹی میٹرز دور ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اگر ہم یہ ازیوم کر لیں کہ چاند ہمیشہ سے اسی رفتار کے ساتھ زمین سے دور ہو رہا ہے تو ڈاکٹر سفیان کی وہ ویلیو جو 21,58,000 کلومیٹرز کے برابر ہے آج سے 1 ارب اور 10 کروڑ سال پہلے ویلڈ تھی۔ اس کی کیلکولیشنز آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج سے 1 ارب 10 کروڑ سال پہلے زمین کی صورتحال ایسی نہ تھی کہ وہ زندگی کے لیے موزوں ہو یا اس طرح کی موزوں یا اس طرح کی سازگار ہو۔ تو اس وقت قرآن پاک کا نزول نہیں ہوا تھا کیونکہ اسلام خود بھی دین کی حیثیت سے موجود نہیں تھا۔ مزید آگے بڑھتے ہوئے ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ ڈاکٹر سفیان نے جو میتھڈالوجی استعمال کی ہے وہ سائنٹیفک کرائیٹیریا پر، سائنٹیفک ریگر پر پوری نہیں اترتی۔ سائنس میں جب بھی کوئی تھیری پیش کی جاتی ہے تو اس کی بنیاد پر کچھ پریڈکشنز سامنے آتی ہیں، ان پریڈکشنز کو میئر کرنے کے لیے، ایویلویٹ کرنے کے لیے، ویلیڈیٹ کرنے کے لیے ایکسپیریمنٹس ڈیزائن ہوتے ہیں، اور ایکسپیریمنٹس جو ریزلٹس جنریٹ کرتے ہیں ان کو کمپیئر کیا جاتا ہے پریڈکشنز کے ساتھ، اور اگر وہ سیم ہو تو وہ تھیری ٹھیک ہوتی ہے، ادروائز اس کو رد کر دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ جب آئنسٹائن نے تھیری آف ریلیٹیوٹی پیش کی جس کا تذکرہ ڈاکٹر سفیان نے اس ویڈیو میں بھی کیا ہے، تو اس کی بنیاد پر بہت ساری پریڈکشنز سامنے آئیں اور بعد میں ہونے والے ایکسپیریمنٹ سے ان پریڈکشنز کو صحیح ثابت کیا گیا، جس کی وجہ سے تھیری آف ریلیٹیوٹی آج کے دور میں ایک بہت سٹینڈرڈ اور ایکوریٹ تھیری کے طور پر موجود ہے۔ لیکن اگر ہم ڈاکٹر سفیان کی میتھڈالوجی کو دیکھیں تو وہ غیر سائنسی، غیر منطقی اور غیر عقلی نظر آتی ہے، ایسے جیسے ایک خاص قسم کا نمبر حاصل کرنے کے لیے کچھ خاص قسم کے ایڈجسٹڈ، موڈیفائڈ اور ٹیمپرڈ نمبرز کو استعمال کیا گیا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ایک فائر رینج کے اندر ایک بندہ بہت ساری گولیوں کو فائر کرتا ہے اور ان میں سے کوئی بھی نشانے کے اوپر نہیں لگتی، پھر وہ یہ ڈھونڈتا ہے کہ کس جگہ پر زیادہ گولیوں کے نشان ہیں اور پھر وہاں پر جا کر ایک دائرہ کھینچ دیتا ہے اور یہ کلیم کر لیتا ہے کہ دیکھیں میں نے نشانے کو ہٹ کر لیا۔ آئیے کہانی کو مزید دلچسپ بناتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ سپیڈ آف لائٹ میری ذات سے کیلکولیٹ کی گئی ہے اور اس کے لیے وہ دلیل یہ دے کہ وہ اپنے گھر کے نمبر کو، اپنی ڈیٹ آف برتھ کو، اپنے بینک کارڈ کے آخری 4 ڈیجٹس کو یا اپنی گاڑی کے نمبرز کو اس طرح سے الائن کرے کہ وہ نمبر سپیڈ آف لائٹ کے برابر ہو، تو کیا آپ کے لیے اس کی یہ دلیل قابل فہم ہوگی؟ اور اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ ڈاکٹر سفیان نے جو نمبرز استعمال کیے ہیں وہ بالکل ایکوریٹ ہیں، تو بھی ان کی میتھڈالوجی سائنٹیفک کرائیٹیریا پر پوری نہیں اترتی۔ جب نہ کوئی ٹیلیسکوپ تھی اور نہ کوئی سپر کمپیوٹر، بالکل یہی تو کہا تھا، ایک دن جو تمہاری گنتی کے 1000 سال کے برابر ہے۔ یہ کوئی پرانے زمانے کی دیومالائی کہانی نہیں یا کوئی فرضی محاورہ نہیں۔ ان کی یہ کاوش صرف اور صرف ریورس انجینئرنگ محسوس ہوتی ہے، جس میں ایک خاص قسم کا نمبر پروڈیوس کرنے کے لیے خاص قسم کے نمبرز کو ملٹی پلائی کیا جا رہا ہے۔ میں ڈاکٹر سفیان کی محنت اور تخلیقی انداز فکر کی بہت قدر کرتا ہوں۔ آپ بہت سارے موضوعات کو دلچسپ انداز میں پیش کرتے ہیں، اپنی گفتگو کا ایک مؤثر بیانیہ بنانا بھی جانتے ہیں، اور لاکھوں لوگ آپ کی بات کو توجہ سے سنتے بھی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی نعمت کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ جس شخص کی آواز لاکھوں لوگوں تک پہنچتی ہو اس پر لازم ہے کہ وہ ہر دعوے کو
پوری دیانتداری اور تحقیق کے ساتھ پیش کریں، کیونکہ اس کی ایک بات بہت سے لوگوں کی سوچ کی تشکیل کر سکتی ہے۔ ہمارا مقصد لوگوں کے ایمان کو جذباتی یا کمزور سائنسی دعووں کے ذریعے مضبوط کرنا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انہیں حقیقت پسند، تنقیدی سوچ رکھنے والا اور علم دوست بنانا ہونا چاہیے۔ مزید یہ کہ مذہب کو سچا ثابت کرنے کے لیے کمزور سائنسی دعووں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر کسی مذہب کی بنیاد سچائی پر ہے تو اس کی قوت مصنوعی نومیریکل کوئنسیڈنسز سے نہیں بڑھتی، بلکہ ایسے دعوے جب سائنسی جانچ پر پورے نہیں اترتے تو غیر ضروری طور پر مذہب کے وقار کو نقصان پہنچتا ہے۔ اسی طرح سائنس کی طاقت بھی اس میں نہیں کہ وہ ہر مذہبی متن میں اپنی تصدیق تلاش کرے، بلکہ اس میں ہے کہ وہ شواہد کی بنیاد پر حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ مذہب اور سائنس دونوں انسانیت کی اہم علمی روایات ہیں، لیکن دونوں کے سوال مختلف ہیں، دونوں کے طریقہ کار مختلف ہیں، اور اسی فرق کا احترام کرنا علمی دیانتداری کی علامت ہے۔ اگر ہم مزید آگے بڑھیں تو تقریباً تمام مذاہب کے اندر، کرسچینٹی میں، جوڈیزم میں، ہندوازم میں، اسلام میں، اسی طرح دیگر مذاہب کے اندر یہ روش موجود ہے کہ اس کے ماننے والے اپنے ریلیجیس اسکرپچر سے سائنس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو ایک بھی ایسی مثال نہیں ملے گی جس میں ریلیجیس اسکرپچرز کو یوز کر کے کوئی سائنٹیفک ڈسکوری کی گئی ہو، لیکن آپ کو ایسی بہت ساری مثالیں ملیں گی جس میں سائنس جب کسی چیز کو ڈسکور کرتی ہے تو ماننے والے، مذہب کے ماننے والے اپنے ریلیجیس اسکرپچر کے اندر نومیریکل کوئنسیڈنسز کے ذریعے، نومیریکل ٹرکس کے ذریعے، عددی مماثلت کے ذریعے یہ پروف کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ چیز تو پہلے سے ہی ان کی مذہبی کتابوں کے اندر موجود تھی۔ ناظرین، ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری یہ کاوش کیسی لگی، اور مزید یہ کہ میں ڈاکٹر سفیان جیسے باصلاحیت اور صاحب علم شخص سے اس ویڈیو کے رسپانس کا منتظر ہوں گا، کیونکہ سوال کرنا شک نہیں، ایمان کی کمزوری نہیں، بلکہ علم کے حصول کی پہلی سیڑھی ہے۔